بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کاربن قدرت کے طریقہ کار پر اتنی سوجھ بوجھ رکھتا ہے کہ وہ انہی ایٹموں کو جمع کرے گا جن سے اگر کیڑا بنے گا تو کیڑے کی نسل بھی انہی ایٹموں سے بنے گی جن سے وہ کیڑا بنا۔ یہ قدرت کا راز ہے کہ نسل میں ایک دوسرے کے عکس کیوں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی پرندے کو پیدا کرے گا تو انہی ایٹموں سے پیدا کرے گا جو ضروری ہیں، اور اسے بنانے والے ایٹموں کی ایک نسل تیار ہو جائے گی جو ایک کاربن کی مرہون منت ہے۔ یعنی کاربن کی تمام تر کیفیات، کاربن کا کرشمہ، تمام اشکال سب کے سب اس طرح استعمال ہوگے جس سے آدم بنتا ہے اور آدم کی نسل بنتی ہے، یا پودا بنتا ہے اور پودے کی نسل بنتی ہے، یا درخت بنتا ہے اور درخت کی نسل بنتی ہے۔ یہ تمام اشکال سپیس کے اندر ہی پرورش پاتی ہیں، اور سپیس ہی ان کی کئی شکلوں میں ڈائمینشن پیدا کرتی ہیں۔ اگرچہ ان کے ڈائمینشنز ایٹم اور مالیکیول کے اندر ہوتے ہیں، پر ان کو اکٹھا کرنے والی سپیس ہی ہے جس میں کاربن کی مدد بھی شامل ہوتی ہے۔ سپیس اور کاربن کے جو ایٹم آدم کی بناوٹ میں استعمال ہونے کے لیے تھے، فطرت یا نیچر انہی کو آدم کی نسل کی بناوٹ میں بھی استعمال کرتی رہتی ہے۔ یہ قدرت کی مصلحت ہے اور اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایٹم حقیقت میں ایک بیہیویئر ہے، اور کاربن بھی اسی طرح برتاؤ کرے گا جیسے کہ دوسرے ایٹم کرتے ہیں۔ کاربن چھٹا ایٹم ہے اور اس کا جال بنتا ہے۔ اس کے جال میں ایک طرف ایٹم قید ہوتا ہے تو دوسری طرف فوٹان بندش میں ہوتا ہے۔ دوستو، آپ اپنے اسکول یا کالجز میں پڑھ چکے ہوں گے کہ کاربن کا ایک ایٹم مختلف ایٹم یا مولیکیول سے جڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کاربن کے ایک طرف ہائیڈروجن ایٹم لگا ہوتا ہے اور دوسری طرف کاربن کسی دوسرے ایٹم یا مولیکیول کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جیسے امائنو گروپ، نائٹرو گروپ، ہیلو گروپ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مقصد آپ کو بات سمجھانا ہے۔ بالکل اسی طرح دوستو، اسپیس میں بھی کاربن مختلف گیسز اور ڈسٹ پارٹیکلز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور ایک طرف کاربن عارض یا فوٹان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور اس طرح اسپیس میں کاربن ایک جال بنا لیتا ہے، اور یہ جال اسپیس میں ایک میدان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بات تو یاد ہوگی جس کا ذکر پچھلی ویڈیو یعنی اسپیس کی تقسیم میں کیا گیا تھا، کہ عارض یا فوٹان کی ایک قسم ایسی ہے جو کاربن کے جال کے ساتھ چلتی ہے۔ اب کاربن کا جال اور یہ عارض یا فوٹان مل کر شاہد، مشہود، ناظر اور منظور بنتے ہیں۔ اب جتنے عارض ہیں سب مشہود، منظور کی شکل اپنا لیتے ہیں۔ مشہود و منظور سے یہاں مراد خلا یا منظر ہے جو ایک دوسرے کو الگ کرتا ہے۔ باقی جو ایٹم ہیں وہ کاربن کے جال میں ہی قید ہیں۔ اب عارض یا فوٹان جو خلا کے جال کی شکل میں دکھائی دیتا ہے وہ بھی کاربن کے جال میں قید ہے۔ اب صرف عارض یا فوٹان کا میدان ہے جسے ہم خلا یا سپیس کہتے ہیں، مگر سائنس اس جگہ کو سپیس کہتی ہے جہاں زمین کی کشش کام نہ کرتی ہو، جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، اور اس میدان میں ہر قسم کے عارض جمع ہوتے ہیں، اور یہ عارض کاربن کے جال میں قید ہوتے ہیں۔ انہی ایٹموں کے مجموعے سے پہاڑ بنتا ہے، سمندر بنتا ہے، زمین بنتی ہے، مکان بنتے ہیں، درخت بنتے ہیں، جانور بنتے ہیں، انسان بنتے ہیں، یہاں تک کہ ستارے، سیارے اور سیاروں کے نظام بنتے ہیں۔ ہر قسم کی چیز انہی ایٹموں سے بنتی ہے، پھر چاہے وہ قدرتی بنی ہوئی ہوں یا انسان کی بنائی ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود کو احسن الخالقین بیان فرمایا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی خالق ہیں، اور یہ انہی چیزوں سے متعلق ہے جو انسان اور ایٹموں کی بناوٹوں سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان ایک روبوٹ بناتا ہے تو اس روبوٹ کا خالق انسان ہوا، شاید اللہ تعالیٰ کا اشارہ اسی طرف ہے۔ بات یہ ہے دوستو کہ سب کے سب ایٹم کاربن کے جال میں قید ہیں، اور جو عارض کے خلا کی شکل میں نظر آتے ہیں وہ بھی کاربن کے جال میں جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ عارض یا فوٹان میں ڈائمینشن نہیں ہوتے، اس لیے وہ نیچر میں یا قدرت میں مختلف شکلیں بناتا ہے، یہاں تک کہ شکلوں کی پوری نسل اسی سے پرورش پاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک محل تھا، کچھ عرصے کے بعد محل کی جگہ کھنڈر رہ گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد اسی کھنڈر کی جگہ ایک محل بن گیا۔ اسی طرح نسلوں کا بڑھنا ہے۔ اب رہے رنگ، یہ بالکل اسی طرح بنتے ہیں جیسے ایک منشور یا پرزم کے سامنے کھڑے رہنے سے انسان کے کپڑوں کا رنگ مختلف نظر آتا ہے۔ اگرچہ کپڑے سفید ہوتے ہیں، انسان کی شکل و صورت بھی چھوٹی بڑی نظر آتی ہے، حالانکہ اس قد کی نہیں ہوتی، مگر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہی انسان کا اصلی قد ہے۔ بالکل اسی طرح خلا میں جتنے عارض یا فوٹون موجود ہیں سب مل کر ایک میدان بناتے ہیں۔ یہ میدان ایک پرزم یا منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب آپ اس میدان میں کھڑے رہ کر دیکھیں گے تو دور کی چیزیں چھوٹی اور قریب کی چیزیں بڑی نظر آئیں گی۔ اسی طرح نزدیک کی چیزوں کا رنگ الگ ہوگا اور دور کی چیزوں کا رنگ الگ نظر آئے گا، کچھ نہ کچھ فرق ضرور دیکھنے میں آئے گا۔ حقیقت میں یہ اسپیس کا کرشمہ ہے، حالانکہ ہم اسے روشنیاں سمجھتے ہیں۔
کبھی ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ میدان ایک پرزم کی حیثیت رکھتا ہے، ہم اسے اجالا کہیں یا اندھیرا کہیں یا دونوں کی درمیانی حالت۔ اس طرح پرزم کی 3 حالتیں ہوئیں، ایک روشن جس میں روشنی اور زیادہ روشنی ہوتی ہے، درمیانی حالت جس میں تھوڑی روشنی اور تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے، اور تیسری حالت میں اندھیرا اور زیادہ اندھیرا ہوتا ہے۔ زیادہ اندھیرے میں اندیکھی طاقت کے خوف کی سپیس زیادہ ہوتی ہے، درمیانی حالت میں خوف کی سپیس صرف اندھیرے کے حصے میں ہوتی ہے اور وہ بھی کم، جبکہ روشنی کی حالت کم ہو یا زیادہ ہو دونوں میں امید کی سپیس بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ تر سلسلہ وار ہوتی ہیں۔ اس کا سلسلہ وہاں ٹوٹتا ہے جہاں درمیانی حالت آ جائے یا تیسری حالت ہو جائے، یعنی اندھیرے اور زیادہ اندھیرے والی حالت، اور اس سپیس کا نام نیند ہے۔ اس سپیس میں جو کچھ شاہد اور مشہود، ناظر اور منظور کے درمیان میں آتا ہے اسے خیال کہتے ہیں۔ حالانکہ ناظر اور منظور زیادہ ایٹموں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ ایٹم کے بیہیویئر یا رویے میں، جو کہ انڈے کی شکل میں ہوتی ہے، ایک بیہیویئر الیکٹران ہے۔ وہ الیکٹران جب اپنی حد سے باہر قدم رکھتا ہے اور اس کی جگہ باہر سے الیکٹران آتا ہے تو نظر میں فرق آ جاتا ہے، یعنی کاربن کا جال پھیل جاتا ہے، اور ایسا مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ دوستو، الیکٹران اپنی حد سے باہر نکل جاتا ہے اور کاربن کا جال پھیل جاتا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت پیش کرنا چاہوں گا۔ فرض کریں ایک کاربن کا ایٹم ہے اور اس کے درمیان میں ایک نیوکلیس موجود ہے، اور اس نیوکلیس کے اطراف میں الیکٹران اپنے اپنے مداروں میں یا آربٹس میں گردش کر رہے ہیں۔ تو جب کوئی الیکٹران انرجی جذب کر کے ایکسائٹڈ ہو جائے گا تو وہ ہائر آربٹل یا اوپر والے مدار میں چلا جائے گا، مطلب کہ وہ اپنی حد سے باہر چلا جائے گا۔ اور جہاں تک بات ہے جال کے پھیل جانے کی، تو میرا خیال ہے ان مداروں یا آربٹس کو ہی جال کہا گیا ہے۔ ایک الیکٹران جتنا اوپر والے مدار میں جاتا جائے گا یا جتنا ہائر آربٹل میں جاتا جائے گا، اتنا ہی کاربن کا جال پھیلتا چلا جائے گا، اور ایسا مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ اس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے، دماغ کے گیٹس اس سے اوپن اور کلوز ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جن خیالوں کے گیٹس کھلے ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، اور جو بند ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ اس طرح خیالات میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور انسان کی سوچ کے طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک خیال قریب کا آیا اور دوسرا خیال بہت دور کا آیا۔ اس میں ماضی اور مستقبل کی شرط نہیں ہے۔ کچھ خیالات کا سلسلہ ماضی سے شروع ہوتا ہے اور زمانہ حال تک آتا ہے۔ کچھ خیالات کا سلسلہ ماضی سے شروع ہوتا ہے اور مستقبل تک جا پہنچتا ہے۔ کچھ خیالات مستقبل سے ماضی کی طرف لوٹتے ہیں اور کچھ خیالات حال سے ماضی کی طرف آتے ہیں۔ کچھ خیالات صرف ماضی میں قید رہتے ہیں، کچھ خیالات زمانہ حال میں قید رہتے ہیں، اور کچھ خیالات مستقبل میں قید رہتے ہیں۔ یہ سب گیٹس کے اوپن اور کلوز ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوستو، ان دماغ کے گیٹس یا مائنڈ گیٹس کے بارے میں پچھلی ویڈیوز میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، بلکہ اس سیریز کا تیسرا چیپٹر تو خصوصی طور پر مائنڈ گیٹس کے متعلق ہی ہے۔ میں ویڈیو کے اینڈ میں اینڈ سکرین لگا دوں گا، آپ وہاں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک خیال قریب کا آتا ہے اور دوسرا خیال بہت دور کا۔ اس میں ماضی اور مستقبل کی شرط نہیں ہے۔ کچھ خیالات کا سلسلہ ماضی سے شروع ہوتا ہے اور زمانہ حال تک آتا ہے۔ کچھ خیالات کا سلسلہ ماضی سے شروع ہوتا ہے اور مستقبل تک جا پہنچتا ہے۔ کچھ خیالات مستقبل سے ماضی کی طرف لوٹتے ہیں اور کچھ خیالات حال سے ماضی کی طرف آتے ہیں۔ کچھ خیالات صرف ماضی میں قید رہتے ہیں، کچھ خیالات زمانہ حال میں قید رہتے ہیں، اور کچھ خیالات مستقبل میں قید رہتے ہیں۔ یہ سب گیٹس کے اوپن اور کلوز ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی مائنڈ گیٹس یا دماغ کے گیٹس اوپن اور کلوز ہونے کی وجہ سے۔ ایک گیٹ سامنے کے خیالات کا کھلتا ہے تو فوراً دوسرا گیٹ ان خیالات کا کھلتا ہے جس کا پہلے گیٹ سے کچھ بھی رشتہ نہیں۔ درمیان میں جو وقت لگتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں خیالات ایک دوسرے سے مخالف ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کاربن کے اس جال کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں عارض یا فوٹان کا فاصلہ زیادہ ہے، یعنی کچھ عارض ایسے ہیں جن کا تعلق آج سے 3,2500 سال پہلے سکندر اعظم کے زمانے سے ہے، اور دوسرے پل میں ہمارے اطراف جو عارض کے فاصلے سے اتنا بڑا میدان بن جاتا ہے جو سکندر اعظم کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک چھایا ہوا ہے، اس سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ٹائم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹائم صرف دھوکہ ہے اور فریب ہے اور ٹائم سپیس کے ساتھ منسوب ہے۔ حالانکہ سکندر اعظم کے زمانے کا جہاں تک تعلق ہے وہاں تک ایک سپیس شاہد و ناظر کو مل جاتی ہے اور ان چیزوں کا تصور کر سکتا ہے جو اس زمانے میں تھیں یا ہو سکتی تھی۔ بالکل جیسے ایک آرٹسٹ فرضی شخص بناتا ہے مگر ہم اسے شخص کہیں گے، فرضی شخص نہیں کہیں گے۔ اگر ایک اصلی گوشت پوست کا بنا ہوا گھوڑا آپ کے سامنے لایا جائے
اور ایک گھوڑے کی تصویر تو آپ دونوں کو گھوڑا کہیں گے۔ آپ یوں نہیں کہیں گے کہ ایک گوشت پوش کا گھوڑا ہے اور ایک گھوڑے کی تصویر ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسپیس آپ کو یہی بتاتی ہے۔ یہاں اسپیس سے مراد سوچنے کی اسپیس، دیکھنے کی اسپیس اور چھونے کی اسپیس، تینوں کا جمع ہونا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے تو سننے والے اور دیکھنے والے کسی کو تعجب نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اعتراض کرتا ہے۔ ایک عارض سے دوسرے عارض کا فاصلہ کئی ہزار سال تک ہو جاتا ہے اور ایک عارض سے دوسرے عارض تک کا فاصلہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کچھ سلسلہ وار عارض ہیں جو خیالوں کو ملاتے ہیں۔ جب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سکندر اعظم کے خیال سے یکدم ایک دوست کا خیال کیسے آیا، اس سے ہمیں بہت تعجب بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایک عارض کا فاصلہ دوسرے عارض میں اسپیس کے اندر اتنا ہو جاتا ہے کہ حضرت نوح کے طوفان کے زمانے سے موجودہ پل میں پہنچ جاتا ہے۔ ممکن ہے فاصلہ لاکھوں برس کا ہو، مگر کاربن کے جال میں دونوں عارض یا فوٹان ملے ہوئے ہیں۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہیں کہ ٹائم اسپیس سے منسوب ہے۔ ٹائم کا کوئی ڈائمینشن نہیں، ہر اسپیس کا ٹائم الگ ہو جاتا ہے۔ دوستو، ٹائم بذات خود کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ فاصلہ جو وہ 1000 سال میں کور کرتا ہے اور وہ فاصلہ جو موجودہ سیکنڈ میں ہے، ان میں صرف 2 عارض یا فوٹان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ کاربن کے جال میں اسپیس کے اندر پھیلا ہوتا ہے، دماغ کے گیٹس کے اندر اتر جاتا ہے۔ جس وقت کا جو عارض ہے وہ اپنا وقت آگے کرتا ہے، پھر چاہے وہ وقت کروڑوں سال پرانا ہو۔ یہ کروڑوں سال اس عارض یا فوٹان میں ریکارڈ ہیں۔ عارض کے بارے میں پچھلی یا اس سے پچھلی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ وہ جس جگہ سے جس پل میں چلتا ہے، اسی جگہ اس پل میں کائنات کا چکر پورا کر کے پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ ہمارے دماغ کے کسی گیٹ کے پاس سے گزرتا ہے تو اپنا زمانہ ہمارے حافظے کی اسپیس میں چھوڑ جاتا ہے، یعنی آسان الفاظ میں وہ ہمارے حافظے کی اسپیس میں ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور جب ہم چاہتے ہیں تحت الشعور اسے واپس کر دیتا ہے، یعنی ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ دوستو، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحت الشعور اور حافظے کی اسپیس اور ساتھ میں مائنڈ گیٹس کی تفصیل بھی قدرت کی اسپیس کے تیسرے چیپٹر یعنی مائنڈ گیٹس یا ذہن والے چیپٹر میں موجود ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس سیریز کا تیسرا چیپٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ وہ ضرور سنیں، بہت ساری باتیں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ میں اینڈ اسکرین لگا دوں گا، آپ وہاں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہمارے سیاروں میں سورج خربوں سال پرانا ہے۔ اس کے 2 رخ ہیں، ایک ناظر اور دوسرا منظور۔ ایک طرف ہمارے دماغ کی نظر ہمارے دماغ کے پردے پر پڑتی ہے جو ایک رخ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں ہی یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ کاربن کا جال پوری کائنات کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ صرف حافظے کی اسپیس ہے۔ اس کے بارے میں بھی پہلے بتایا جا چکا ہے اور اس کے 5 کام بھی بتائے جا چکے ہیں۔ دراصل دوستو، یہ پوری سیریز ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے، اسی لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ آپ شروع سے شروع کریں، یعنی پہلی ویڈیو سے آغاز کریں اور اختتام تک آئیں۔ اس سے بہت ساری باتیں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور آپ انجوائے بھی کریں گے۔ بہرحال یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ کاربن کے جال کے ساتھ حافظہ بھی بنتا ہے۔ ایک رخ پر کاربن کا جال ہے اور دوسرے رخ پر حافظے کی اسپیس، اور یہی حافظے کی اسپیس ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سمتوں پر یعنی ڈائریکشنز پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ بہتر ہوگا اگر آپ اس سیریز کو شروع سے شروع کریں، یعنی دن کی حقیقت سے آن ورڈ۔ یقین کریں دوستو، آپ خوش ہو جائیں گے۔ معلومات کا بہت ہی دلچسپ اور وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ اس سیریز پر لگایا گیا وقت یقیناً آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، ایٹ لیسٹ 1000 سبسکرائبر پورے کرنے میں میری مدد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔